جنت میں رکھا پیدا کرنے کے بعد، ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی۔ انجام کار حضرت آدم اور ابلیس دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر بھیج دیا۔ بھیجتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اہبطا منہا جمیعا، تم دونوں کے دونوں زمین پہ جاؤ، بعضکم لبعض عدو، اس طرح کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ ابلیس آدم علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، اور صرف آدم علیہ السلام کو نہیں بنی آدم کو بھی اپنا دشمن سمجھتا ہے، اس لیے کہ اس کا اپنا ماننا یہ ہے کہ حضرت آدم کی وجہ سے وہ برباد ہوا، حضرت آدم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پاس سے وہ بھگایا گیا، وہ مردود ہوا، شیطان رجیم کہلایا حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے۔ حالانکہ حضرت آدم وجہ نہیں تھی، ابلیس کا اپنا غرور اور تکبر تھا جس نے حضرت آدم کے معاملے میں اسے برباد کیا، لیکن ابلیس یہ مانتا تھا کہ حضرت آدم کی وجہ سے وہ برباد ہوا ہے اور ہمیشہ کا جہنمی بنا ہے۔ اب اس نے یہ ٹھان لیا تھا کہ میرا کام یہ ہے کہ جب میں برباد ہوا ہوں تو تمہیں آباد رہنے نہیں دوں گا، میں اگر جہنم رسید ہو رہا ہوں تو تمہیں جنت میں جانے میں نہیں دوں گا، میں اگر اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوا ہوں تو تمہیں فرما بردار رہنے نہیں دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے یہ باقاعدہ وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس نے یہ بات اپنی رکھی کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ تعالیٰ میری کوشش کا نتیجہ یہی ہوگا کہ تیرے بندوں میں سے اکثر کو میں گمراہ کر لے جاؤں گا تو ان کو اپنا فرما بردار نہیں پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کی اس دشمنی ہی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جب ابلیس تمہارے ساتھ دشمنی کرنے کو اپنا زندگی کا مشن بنا چکا ہے، وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، تو پھر تمہاری سلامتی بھی اسی میں ہے کہ تم بھی ابلیس کو، ابلیس کی ذریت کو اپنا دشمن ہی مان کر چلو۔ ابلیس اور اس کی ذریت بنی آدم کی کبھی دوست نہیں ہو سکتے، یہ دونوں کبھی بنی آدم کی بھلائی کرنے والے نہیں ہو سکتے۔ ابلیس اور اس کی ذریت انسانوں کی بھلائی کے بارے میں سوچ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے صاف کر دیا کہ تم دونوں جاؤ گے زمین میں، رہو گے زمین میں، بسو گے زمین میں، تمہاری زندگی جو بھی ہوگی زمین میں ہوگی، لیکن آپس میں تمہاری دوستی نہیں، ہمیشہ کی دشمنی ہی رہے گی۔ اس دشمنی کو یاد رکھو گے تبھی جا کر تم کامیابی سے ہمکنار ہو۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں بیان فرمائی، اب جنت سے نکال کر میں تمہیں زمین پہ بھیج رہا ہوں، تم اور تمہاری ذریت، آدم علیہ السلام سے کہا تم اور تمہاری ذریت زمین پر رہے گی، تمہارے پاس میری طرف سے آسمان سے ہدایت آتی رہے گی، میری طرف سے رہنمائی آتی رہے گی، میری طرف سے پیغام آتا رہے گا۔ یاد رکھنا یہ پیغام تمہاری اپنی دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، میرے پاس سے بھیجی گئی ہدایت کی جو پیروی کرے گا وہ راہ نہیں بھٹکے گا، وہ راستہ کہ دنیا سے بھیجنے کے بعد اس راستے سے واپس تمہیں جنت اللہ تعالیٰ بلانا چاہ رہا ہے، وہ راستہ جس پہ چلا کر اللہ تمہیں جنت تک لے جانا چاہ رہا ہے، میری ہدایت کی پیروی کرو گے، اسی راستے پہ جمے رہو گے، اس راستے سے بھٹکو گے نہیں۔ ولا یشقا، اور جب راستے سے بھٹکو گے نہیں تو روز قیامت بدبختی بھی تمہارا نصیب نہیں قرار پائے گی، تم بدبخت بھی نہیں ہوگے، تم ہدایت یافتہ بھی رہو گے، انجام کام تم خوش قسمت بھی قرار پاؤ گے۔ اس لیے یاد رکھنا دشمن کی دشمنی کو یاد رکھنے کے ساتھ یاد رکھنا تمہارے کرنے کا کام یہ ہے کہ تم آسمانی ہدایت، اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ تعالیٰ کی جو رہنمائی تم تک پہنچ رہی ہے، اس کی پابندی کو اپنی زندگی کا محور اور مرکز ہی نہیں، اپنا اوڑھنا بچھونا بھی بنا لینا۔ یوں سمجھو کہ تمہاری زندگی پوری طرح سے اس آسمانی ہدایت کے رنگ میں رنگ جانی چاہیے۔ صبغۃ اللہ
ومن احسن من اللہ صبرا، یہ اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے جس رنگ میں اللہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس رنگ سے بہتر تم پہ کوئی اور رنگ جچتا نہیں، اور اس سے زیادہ بہتر رنگ تمہارے حق میں کوئی اور ہے بھی نہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں یوں بیان کی، کہا کہ میری بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کا فائدہ یہ ہوگا، تم راہ بھی نہیں بھٹکو گے، بدبختی کا سامنا بھی نہیں کرو گے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی دوسری آیت میں یوں بیان فرمائی، اللہ نے فرمایا فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ تو کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم کریں گے، ان کو نہ غم ہوگا نہ وہ خوف زدہ ہوں گے، دونوں سے اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے گا۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ اللہ نے ہدایت کی پیروی پر یہاں پر دو باتیں بتائیں، ایک تو کہا فلا خوف علیہم، خوف عام طور پہ مستقبل سے جڑا ہے، اللہ نے فلا خوف علیہم کہہ کر مستقبل کی ضمانت دے دی کہ جب تم ہدایت کو اپناؤ گے اس دنیا میں بھی تمہارے مستقبل کی ضمانت ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی پابندی کرو گے اس دنیا میں بھی تمہارے مستقبل کی ضمانت ہے، اور آخرت میں بھی تمہیں کسی قسم کا خدشہ خوف رکھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کی ضمانت ہے کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم نے پابندی کر لی، مستقبل کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہو گیا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اور دوسری بات اللہ نے کہی وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور وہ لوگ غم بھی نہیں کریں گے۔ مفسرین کی جماعت نے لکھا فلا خوف میں اللہ نے مستقبل کی ضمانت دی، تو دوسرے جملے میں یا دوسرے کلمے میں اللہ نے یہ کہا کہ زندگی میں دین پر چلنے کی وجہ سے تمہیں جو بھی تکلیف ہوئی ہے، تمہیں جو بھی دنیا میں محرومی جھیلنی پڑی ہے، تمہیں جو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، ان کے مقابلے میں جو انعام ملے گا، ان کے مقابلے میں جو بدلہ ملے گا، ان کے مقابلے میں اللہ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ جس طرح نوازے گا، ایسے نوازے گا کہ اس نوازش کے بعد اپنے ماضی کی کسی محرومی کا کوئی غم تمہیں ستائے گا نہیں، تم زندگی میں کبھی غم بھی نہیں کرو گے، مستقبل کے خوف سے بھی تم آزاد کر دیے جاؤ گے، ماضی کے غم سے بھی اللہ تعالیٰ تمہیں چھٹکارا دے دے گا۔ مختصر الفاظ میں یوں سمجھ لو، میری آسمانی ہدایت میری ضرورت نہیں، تمہاری ضرورت ہے۔ آسمانی ہدایت کی پیروی کر کے تو اپنے ساتھ بھلا کرو گے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے کچھ اچھا کیا تو اپنے آپ کے ساتھ اچھا کرو گے، تم اگر برا کرو گے تو اس کا وبال بھی تمہاری ہی طرف لوٹ کر آئے گا، تمہاری جان پر آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بات واضح کی۔ حاضرین گرامی، اس آیت کی بنیادی نکات کو واضح کر کے جو پیغام میں آپ کے سامنے پہلے نمبر میں دینا چاہتا ہوں، پہلے مسئلے کے طور پر وہ یہ کہ بھائیو ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں یہ میرے اور آپ کے ایمان کے حصے کے طور پہ ماننا ہے کہ یہ جو دین اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرمایا، دین اسلام جو اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو عطا فرمایا ہے، یہ دین ہماری اور آپ کی دنیا کی بھی بہتری کے لیے ہے، ہماری اور آپ کی بہتری کے لیے بھی، اور ہماری دنیا اور آخرت کی بہتری اس میں ہے کہ ہم دین پر عمل کریں۔ ہم دین چھوڑ کر دنیا میں بظاہر ترقی کر سکتے ہیں، لیکن اچھی اور سچی دنیا بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نہیں دیتا اگر دین سے دور ہوتے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس دین ضائع کر کے آخرت تو گئی ہی گئی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس قابل قبول تو دین اسلام ہی ہے، اور اس نے آگے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ لے کر آدمی اللہ کے پاس پہنچے گا، اللہ کے پاس وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ سادہ الفاظ میں بھائیو، یہ دین جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو عطا کیا ہے، اس میں میری اور آپ کی آخرت کی کامیابی کی ضمانت تو ہے ہی، لیکن آخرت کی کامیابی اور کامرانی سے پہلے اس دنیا کی بہتری بھی اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اندر رکھی۔ بھائیو، آج جو میرا اپنا عنوان، جو میرا موضوع دین سے دوری، دین بیزاری یا دین چھوڑ کر مرتد ہونے کے معاملات ہمارے اور آپ کے سماج کی بہت بڑی سچائی بنتے جا رہے ہیں۔ آپ یقین کریں یہ ایک مسئلہ صرف ان کا نہیں ہے جو مرتد ہو رہے ہیں، یہ مسئلہ صرف نوجوانوں کا نہیں جو عیاشی میں جا رہے ہیں، یہ مسئلہ صرف کسی ایک طبقے کا
نہیں، کارپوریٹ دنیا سے جڑے طبقے کا نہیں، کہ جن کی دنیا میں دین برائے نام رہ گیا ہے۔ یاد رکھو بھائیوں، کم عملی سے بے عملی تک، بے عملی سے دین سے دوری تک، دین سے دوری سے دین بیزاری تک، اور دین بیزاری سے مرتد ہونے تک، اور مرتد ہونے کے بعد اسلام پر اعتراضات کر کے اسلام کی شان گھٹانے تک جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، وہ سارے کے سارے مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جواب ہوا یہی رکھا ہے۔ اللہ نے کہا ہے اللہ کے بندو اگر سمجھ سکو، اگر سمجھ سکو، انصاف سے کام لے سکو، اپنی فطرت کے انحراف، اپنی فطرت پہ باقی رہ کر انحراف کا شکار ہوئے بغیر واقعی معنوں میں اگر اپنی فطرت سلیمہ کے مطابق فیصلہ کر سکو، تمہیں یہ سمجھ میں آئے گا یہ دین تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ آج ہمارے سماج کا یہ جو مسئلہ ہے کہ ہم دین بیزاری کا ایک عام مزاج دیکھ رہے ہیں، ایسے ماحول میں ہمیں کچھ حقیقتوں کو اس سماج کے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہماری تحریر میں، ہماری تقریر میں، ہمارے خطبات جمعہ میں، ہمارے جو مختصر نمازوں کے بعد کے جو درس ہوتے ہیں، ان سب میں کچھ حقیقتوں کو لوگوں کے دل و دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے اللہ کے بندوں۔ ان میں سے سب سے پہلی حقیقت اور بہت بڑی حقیقت یہ ہے کہ بھائیو آج کی دنیا والوں کو یہ سبق پڑھاؤ، بتاؤ کہ دین صرف آخرت میں کامیابی ہی کے لیے نہیں، دین آخرت سے پہلے دنیا بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے۔ آخرت کی کامیابی تو دین پر ہی موقوف ہے، اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے، لیکن اس دنیا میں بھی ایک بہتر اور مثالی زندگی اگر کسی کو چاہیے تو آدمی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اس دین پر عمل کر کے ہی پا سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے۔ اس حقیقت کو صرف یہ دعوے کے طور پر نہیں، یہ بہت بڑی مجرب حقیقت کے طور پر مثالوں کے ذریعے، قرآنی تعلیمات کے ذریعے، نبی علیہ السلام کی احادیث کی تفصیلی تعلیمات کے ذریعے لوگوں کے دل و دماغ میں نہیں، ان کی روح میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ آئیو آج یہ بات یاد رکھو، ہمیں ایک بڑی تعداد ایسے مسلمانوں کی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ دین پہ چلنے سے دنیا اجڑ جائے گی، دین پہ عمل کرنے کی وجہ سے ہماری اور آپ کی دنیا ویران ہو جائے گی، بے لذت ہو جائے گی، زندگی جینے کا مزہ ختم ہو جائے گا، یا پھر دنیا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ دین پہ عمل کرنے سے یوں سمجھو کہ دنیا تو گئی ہی گئی۔ میرا اپنا ماننا ہے، اور اس لیے ماننا ہے کہ کتاب و سنت کی تعلیمات ہمیں یہ سکھایا گیا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا کی بہتری کے ساتھ آخرت کی بہتری کی بات کی گئی۔ یہ ہماری اور آپ کی اسلام کی تشریح اور تفسیر میں جو تاریخ اسلام میں تجربات ہوئے، ان میں سے ایک تجربہ تصوف کا بھی تھا، صوفیہ کی ترک دنیا کی جو تفسیر صوفیہ کے پاس تھی، قناعت اور دنیا سے ضرورت پر تعلق رکھنے کا جو اسلامی مفہوم تھا، اس میں جو غلو صوفیہ کے پاس پایا گیا، اس غلو کے رد عمل کے نتیجے میں یہ غلط فکر لوگوں کے اندر پنپنی شروع ہوئی کہ اب یا تو آدمی دین کا ہوگا تو اس کی دنیا بالکل ویران ہوگی، اور اگر وہ دنیا چاہتا ہے تو اسے دین چھوڑ کر ہی دنیا ملے گی۔ اس فکر نے جڑ پکڑی یا سماج کے اندر اس نے جگہ پائی۔ آئیے دیکھو قرآن کی آیتیں پڑھو، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے دین پر عمل کرنے والوں سے آخرت سے پہلے بہتر دنیا دینے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ نے فرمایا ایمان لانے کے بعد کوئی بھی مرد ہو یا عورت ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرنے والا ہو جائے، ہمارے اپنے موضوع سے جڑ کر